دیکھیں ایک ہے ظاہری انسان. ہمارے دو کیا ہیں؟ بولیے. دو کیا ہیں؟ دو کیا ہیں؟ دو کیا ہیں؟ ایک کیا ہے؟ یہ انسان ہے. لیکن ایک انسان وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں مانوی انسان. کون سا انسان؟ جو ہمارے اندر ہے, جو ہمارا باطن ہے, جو ظاہر میں نظر نہیں آ رہا. اب یہ جو مانوی انسان ہے, اس مانوی انسان میں چار چیزیں ہیں. یعنی ایک بندہ اگر باطنی طور پر تزکیہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کامل تزکیہ تب حاصل ہوگا وہ جب چار چیزوں کو درست کرے گا. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے انسان کی فکر. کیا چیز؟ بھئی دیکھیں نا, اگر اس کے افکار درست نہیں ہیں, اس کی فکر درست نہیں ہے, اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ جو حرکات اس سے صدور ہوں گی وہ درست ہو سکتی ہیں؟ یعنی کسی بندے کو بندہ ہی تب مانا جاتا ہے جب اس کی سوچ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے, اگر سوچ ٹھیک نہ ہو, بندہ بہت ظاہراً صحیح نظر آ رہا ہو, تو ہم کہتے ہیں یہ بہت گھٹیا آدمی ہے. تو اسے پوچھتے ہیں بھئی کیوں گھٹیا کہا, تو کہتا ہے اس لیے کہ اس کی سوچ بہت گھٹیا ہے. تو سوچ کا اثر بندے پر ہوا. تو سب سے پہلی چیز ہے اس کی فکر. تو تزکیہ کا پہلا درجہ آتا ہے, وہ کہلاتا ہے تطہیر عقل. کیا کہلاتا ہے؟ یا اسے کہتے ہیں تطہیر فکر, یعنی پہلے اپنی فکر کو درست کرو. اس کے بعد ہمارے اندر جو دوسری چیز رکھی گئی وہ ہے ہمارا نفس, جو نظر نہیں آ رہا, باطن میں موجود ہے. اب وہ جو نفس ہمارے اندر رکھا گیا ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء, تو اس نفس کے لیے فرمایا گیا کہ تم اپنے نفوس کا تزکیہ کرو. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز جو ہمارے اندر موجود ہے وہ ہے ہمارا قلب. کیا چیز؟ جسے ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ دل. مختصر لفظ ہے یا طویل لفظ ہے؟ کتنے حروف ہیں؟ پہلا, دوسرا, بڑا مختصر. مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل. مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل, اور وسیع اتنا کہ اس میں دو جہاں کے راز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب تیسری چیز ہے دل, تو فرمایا دل کا تصفیہ کرو, اس کو صاف کرو. اور چوتھی چیز ہمارے اندر جو رکھی گئی ہے وہ ہے روح, جو کہ نور ہے. قل الروح من امر ربی, تو فرمایا تم اپنی روح کا تجلیہ کرو, یعنی اسے جلا دو, اس کی روحانیت کو بڑھاؤ, اس کی نورانیت کو بڑھاؤ. جب یہ چاروں چیزیں حاصل ہوں گی تو جا کے انسان مزکا بنے گا. کیا بنے گا؟ مزکا, یعنی اس کا مکمل تزکیہ ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک بات سمجھیے گا, دو لفظ ہیں. ایک ہے تزکیہ, بولیے میرے ساتھ کیا ہے, اونچی آواز سے بولیے. اور دوسرا لفظ ہے تصفیہ. ہمارے ہاں اس میں فرق عمومی طور پہ نہیں کیا جاتا, ہم کہتے ہیں تزکیہ قلب. حالانکہ تزکیہ قلب اصطلاحاً غلط ہے, میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں. دیکھیں ایک ہے, ایک شیشہ ہے, مثال کے طور پر یہ موبائل کی اسکرین ہے, اس پہ مٹی آ گئی. اب جب اس پہ مٹی آ گئی, دھول آ گئی, اور میں اسے ٹیشو سے صاف کروں گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے, یہ میلے ہو گئے. اب جب یہ کپڑے میلے ہو گئے اور انہیں صاف کرنا ہے, تو میں اگر انہیں ٹیشو سے صاف کروں تو یہ صاف ہوں گے؟ بولیے اونچی آواز سے. مطلب اگر شیشے کو صاف کرنا ہے تو اس پر دھول آئی ہے, اسے آپ کپڑے سے, ٹیشو سے, کسی چیز سے صاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کپڑے کو صاف کرنا ہے, جو کپڑا میلا ہو گیا, تو اسے صاف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بولیے اونچی آواز سے. اور دھونے کے لیے اس میں کیا ڈالنا پڑے گا؟ نام نہیں لیجئے گا صرف کا, چونکہ ان بد نصیبوں نے تو ہمارے ہاں داغوں کو بھی اچھا بنا دیا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ ہمارے معاشرے کی آپ مینٹیلٹی دیکھیں کہ داغ جو بری چیز تھی اس کا ایڈ چلا چلا کے اسے بھی اچھا بنا دیا. اب اس میں صرف ڈالا جائے گا, پھر اس کے بعد کپڑے کو دھویا جائے گا, تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ جو نفس ہے, نفس ایک ایسی چیز ہے کہ گناہوں کی جو آلودگی ہے وہ نفس کے اندر اس طرح گھس جاتی ہے جس طرح کپڑے میں میل گھس جاتا ہے. کپڑے میں میل گھس جاتا ہے, اس طرح نفس میں گناہ کی آلودگی گھس جاتی ہے. تو جب آپ صوفیہ کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ نفس کو دھوتے ہیں. کیا کرتے؟ اچھا, بہت زیادہ میلا ہو تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے اسے؟ بولیے اونچی آواز سے. کپڑے دھوئے تو ہوں گے کبھی نہ کبھی.
بیوی نے بھی زبردستی ہو سکتا ہے دھلوائے ہو زندگی میں. اب یہ تو آپ کے راز کے معاملات ہیں, لیکن کبھی نہ کبھی ایسی نوبت آئی ہوگی کہ آپ نے کپڑے دھوئے ہوں, تو اب جب کپڑا جتنا زیادہ میلا ہے اس کو اتنا رگڑنا پڑے گا. تو نفس جو ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میل اس کے اندر چلی گئی, اب اسے رگڑا جائے گا, دھویا جائے گا, تب جا کے وہ نفس پاک ہوگا. لیکن دل ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس کو خلق ہی اس طرح کیا ہے کہ اس کے اندر میل نہیں جاتی. دل کے اندر میل نہیں جاتی, اس کے اوپر تہ جمتی ہے. جیسے لوہا ہے تو لوہے کو زنگ لگتا ہے, تو زنگ لوہے کے اوپر لگتا ہے, اس کے اندر نہیں ہوتا. اسے اوپر سے صاف کر دیا جائے تو لوہا کیا ہو جاتا ہے. تو دل جو ہے وہ آئینے کی مانند ہے, اس پر میل آ جاتی ہے. جب اس پر میل آ جائے تو اس میل کو صاف کیا جاتا ہے. یہ کہلاتا ہے تصفیہ قلب. کیا کہلاتا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح کے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ فما جلاؤہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اس کی جلا کیا ہے, اس کو صاف کیسے کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, کہ اگر تم نے دلوں کو صاف کرنا ہے تو موت کو کثرت سے یاد کرو اور تلاوت کی, قرآن کی تلاوت کرو. یعنی دلوں کا جو تصفیہ ہے وہ کن دو چیزوں سے حاصل ہوگا؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا نمبر 1, اور تلاوت قرآن کرنا نمبر 2. تب جا کے دل صاف ہوں گے. اور جب دل صاف ہوگا, یعنی اس کی ترتیب بڑی اہم ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تطہیر فکر پہلی چیز, تزکیہ نفس دوسری چیز, تصفیہ قلب تیسری چیز. جب یہ 3 چیزیں ہوں گی تو تجلیہ روح ہو جائے گا. بس ہے, روح کو جلا مل جائے گی, اور جب روح کو جلا مل جائے گی تو آپ نفیس ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ اب نفیس آدمی شیشے کے سامنے کھڑا ہو اور شیشہ ہو میلا, تو وہ آٹو پہ, ہمارے علامہ عثمان لاکھانی صاحب جیسے نفیس آدمی ہوں تو وہ آٹو پہ ٹیشو اٹھائیں گے, سب سے پہلے کیا کریں گے؟ شیشے کو صاف کریں گے. یعنی وہ میلا شیشہ جو ہے وہ انہیں قبول نہیں ہوگا, طبعاً قبول نہیں ہوگا. جب آپ یہ چاروں چیزیں کر لیں گے تو آپ کے باطن کا حال یہ ہوگا کہ آپ باطنی طور پر نفیس ہوں گے. اب جب آپ موبائل کھولیں گے اور آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے گی تو آپ کا دل اسے قبول ہی نہیں کرے گا, آپ کا باطن اس کو قبول ہی نہیں کرے گا, اور آپ باطنی طور پر مضبوط ہو جائیں گے.